زہے نصیب یہ دولت مجھے بھی مل جائے، ہو لب پہ شام مسحر لا الہ الا اللہ۔ تلمیح کے لفظی معنی ہیں اشارہ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی، اور اس کے لفظی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ اور تلمیح کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلام کے دوران کسی واقعے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف یا قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اس تعریف میں کہہ رہے ہیں کلام کے دوران، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلمیح کا استعمال نثر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور نظم میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو 4 چیزیں ہم نے دیکھی، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یا مصرع، ان تمام چیزوں کا تعلق شاعری سے ہے، نظم سے ہے۔ نثر میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا استعمال نہیں ہے، لیکن تلمیح کا استعمال نثر میں بھی ہو سکتا ہے اور نظم میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کسی واقعے کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہے اور پورا واقعہ شعر میں ذکر نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے شعر کا حسن بڑھ جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کو وہ واقعہ معلوم نہ ہو تو وہ شعر کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس اصطلاح کو یا اس صنف کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ تلمیح کی مثال ہماری کتاب میں موجود خواجہ میر درد کی غزل، جو کہ صفحہ نمبر 114 پر مذکور ہے۔ پہلی غزل کا تیسرا شعر ہے: طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ اس شعر میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، جو سیلاب آیا تھا، اس کی طرف شاعر نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پورا واقعہ شاعر یہاں ذکر نہیں کر رہا، بلکہ ہلکا سا اشارہ کر دیا واقعے کی طرف۔ تو تلمیح کا کام یہ ہے کہ تلمیح شعر کے حسن کو اور فنی لحاظ سے اس کی جو خوبی ہے اس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی واقعے کی مثال۔ ہماری کتاب میں ایسے اشعار بھی موجود ہیں جہاں شاعر نے کسی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے یا کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہماری کتاب میں موجود جو نعت شریف ہے صفحہ نمبر 112 پر، اس کا آخری شعر جو ہے: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور شخصیت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ شاعر نے تلمیح سے کام لیا۔ اسی طرح اسی نعت شریف کا دوسرا شعر جو ہے: پھوٹا جو سینہ شب تارے الستو سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہاں پر ایک لفظ ہے الستو۔ یہ جو الستو ہے یہ قرآن کی آیت کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں 9ویں پارے میں ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا الستُ بربکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو شاعر نے یہاں پر نعت شریف کے دوسرے شعر میں صرف ایک الستو کا لفظ ذکر کر کے اس واقعے کی طرف یا اس قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے اس شعر کا جو فنی حسن ہے اور خوبی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو تلمیح کی تعریف یہ ہوئی کہ واقعے کی طرف یا شخصیت کی طرف یا قرآن کی آیت اور حدیث کی طرف اشارہ اگر کیا جائے، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے اپنے خرچے پہ، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔ زہے نصیب یہ دولت مجھے بھی مل جائے، ہو لب پہ شام مسحر لا الہ الا